बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपको याद होगा कि एक GIT बनाई गई थी इमरान खान के ऊपर जो हमला किया गया 3 नवंबर को जो हमला हुआ था उसकी लॉन्ग मार्च के दौरान, जिसमें 13 लोग ज़ख्मी हुए और इमरान खान भी ज़ख्मी थे। उसमें एक आदमी शहीद हो गया। इसकी FIR दर्ज न हो सकी। इसकी GIT बनाने के ऊपर मसाइल रहे। बड़ी मुश्किल से चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत आने के बाद से एक GIT खुदा करके बनी और GIT भी अब इंतहाई सीरियस किस्म की मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ झूठ बोलना है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये गलत बयानी है, GIT गलत कह रही है कि शूटर जो थे वो 3 थे, शूटर एक ही था जो कि पकड़ा गया। हालांकि बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शूटर नीचे और ये 13 के 13 ज़ख्मी हज़रात जो है ये कंटेनर ऊपर थे और ऊपर थे। इनके चेहरे या गर्दन वगैरह ये नज़र आती थी, इनकी टांगें तो नज़र नहीं आ रही थी, उन पे तो गोलियां लग ही नहीं सकती थी जब तक कि ऊपर से इनको फायर करे। सो वो झूठ बोलना वो कारोबार जारी है और लगातार कहा जा रहा है कि इमरान खान एक छोड़ के 10 इंक्वायरियाँ करवा ले, शूटर एक ही था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो कहानी इस तरह की बनाना चाहते हैं कि जो आदमी पकड़ा हुआ उसी पे जो डाल दें और कहा यह जाए कि ये मजहबी एक मसला था जिसकी बुनियाद पे इमरान खान पे हमला हुआ। सो ये एक तरफ तो ये मुश्किल। अब चूँकि ये कहानी बनानी है मरकज़ी हुकूमत ने, तो वो अपने इख्तियारात, अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकतवर जो भी मौजूद हैं इस खेल में वो अपना अपना ज़ोर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये GIT लगता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि GIT के लोग जो हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अपने जो पहला स्टांस था कि 3 उसमें फायरर्स थे या 3 शूटर्स थे, उससे वो हट जाएं, उसको कहें कि जी हमारा स्टांस ये नहीं है, और इस तरह इस बात को चुटला दिया जाए जो कि पहले GIT ने कही थी। फिर उनमें से बाज़ के ऊपर ये भी दबाव है कि वो अपने आप को उससे अलग कर लें GIT से, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ एक और जो इशू आया वो ये है कि GIT के अपने अंदर भी एक मसला खड़ा हुआ, एक इख्तलाफ। वो ये कि GIT के मेंबर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अनवर शाह नामी एक पुलिस का कोई एंटी करप्शन में ऑफिसर है। CCPO ने जो नेगोशिएशन जो मुज़ाकरात जो इससे करने थे, तहकीकात करनी थी नवीद बशीर से, जो कि शूटर है जिसने पिस्टल से फायर किए, वो अनवर शाह के हवाले कर दिया। अब GIT मेंबर्स अपनी तरफ हैं, वो 4 मेंबर बैठ के तो वो अपनी फाइंडिंग्स लेके आए हैं और ये अनवर शाह को उसको दिया हुआ है, जबकि वो ये कहते हैं मेंबर जो GIT के कि हमारी रसाई नहीं है, हम नवीद को जो एक्चुअल मुजरम अभी हवाले किया हुआ है अनवर शाह के, उससे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, हम उससे तहकीकात कर ही नहीं सके, उससे तो पूछ के छो ही नहीं सकी। सो उससे जब बातचीत नहीं हुई तो तहकीकात का एक बड़ा अहम रुख जो है वो सामने नहीं आया। अब उसमें अनवर शाह और CCPO वो मुलव्वस हैं किसी दबाव के तहत, और जो वो कहानी लेके आएंगे वो कहानी जो है वो इनको शामिल करनी पड़ेगी GIT रिपोर्ट में, जबकि वो इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं। उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये ऐसे नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो टेलीफोन था इस आदमी का, और टेलीफोन इस्तेमाल हुआ, 1 या 2 टेलीफोन होंगे, वो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए लाहौर लैब को देने थे, लेकिन लैब चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है तो इमरान खान ने कहा कि उनके ऊपर भी प्रेशर था, लिहाजा उन्होंने हमसे ये टेलीफोन लेके इनका फॉरेंसिक एनालिसिस करने से माजरत कर दी। यानी वो फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं हो सका। गर्ज़ ये है कि ये इस कदर नालायक और हुकूमत तो है ये फेडरल गवर्नमेंट, जो कि जिनकी गवर्नेंस इंतहाई ख़राब है,
جو آج دیکھ رہے ہیں تباہی مچی ہوئی کہ لوگ آٹے کے دھیلے کو رو رہے ہیں، اس سے بڑی گندی اور گھٹیا حکومت اور ہو کیا سکتی ہے جہاں لوگ مر رہے ہوں صرف 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے؟ تو اس سے باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، لیکن وہ انصاف کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی وہ ہر لحاظ سے اس جی آئی ٹی کو ناکام بنانے کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو پولیس والے آج تحقیقات کر رہے ہیں، ان کے اپنے بھی کیریئر ہیں، ان کی اپنی بھی فیملیز ہیں، اگر ان کو دھمکیاں ہوں گی اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ ہم برا کریں گے، تو وہ بیچارے یا تو تحقیقات نہیں کریں گے یا وہ معذرت کر کے ایک طرف ہٹ جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس ملک میں انتہائی تکلیف دہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان بار بار کہتے رہے کہ یہ جو یہاں پہ صورتحال ہے پاکستان میں، اس میں رول آف لا نہیں ہے، اور اس حکومت نے رول آف لا کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اس کی جو اس کے بارے میں ایک اور بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ معاملات یہاں ٹھیک نہیں ہو رہے، چل نہیں رہے، آپ ایک ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی مقرر کریں جو تحقیقات کرے اور حقائق کو سامنے لے کے آئے، لیکن وہاں پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آپ سوچئے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر آپ کا، اور آگے وہ عوامی لیڈر ہے، عوام سے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کی بات کی اتنی وقت نہیں ہے کہ چیف جسٹس ایک کمیشن بنا دیں۔ اگر یہ حالات یہاں پہ ہوں تو آپ سوچئے رول آف لا کہاں رہے گا؟ رول آف لا کی تو بات ہی نہیں۔ سو یہ معاملہ یہاں پہ ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ دھڑا دھڑ وہ بھی اوفینسو پہ ہے۔ انہوں نے آج ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے، وہ کہ بیلیبل تھے عمران خان کے اور اسد عمر کے، فواد چودھری کے، ان کے سب کے وارنٹ ایشو کر دیے کہ جناب یہ حاضر نہیں ہوئے، حالانکہ تاریخ 17 تاریخ کی دی ہوئی تھی، اچانک درمیان میں ایک اور تاریخ ہیئرنگ کی کر دی، اور 17 تاریخ کے بھی جو پہلا نوٹس تھا جس کے تحت انہوں نے سب نے اٹینڈ کرنی تھی میٹنگز، یہ پیشی بھگتنی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے، اس میں کہا ہوا تھا کہ آپ خود پیش ہوں یا آپ کا وکیل پیش ہو کے تو وضاحت دے کہ یہ کیوں آپ لوگوں نے ایسے ایسے الفاظ کہیں۔ اب وہ استثناء مانگ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ عمران خان ویسے ہی اس زخمی آدمی ہے، وہ چلنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ استثناء مانگ رہا ہے۔ یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے، کہ جناب یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کی یہ درخواست، اور ان کو اریسٹ وارنٹ نکال دی۔ اب سوچئے کہ الیکشن کمیشن جا کدھر رہا ہے؟ قطعاً اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے ایسے، الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، الیکشن کروانے کے علاوہ باقی وہ سب دھندے کر رہے ہیں، اور ان دھندوں میں بھی ایک ہی دھندا، ایک لائن پکڑی ہوئی ہے کہ ہر چیز آپ نے اگر کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اس کا گھیرا، اس کے گرد ہم نے گھیرا ڈالے رکھنا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح نااہل کرنا ہے، سزا دینی۔ یہ اس قدر ڈیسپریٹ سچویشن ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں اس ڈیسپریٹ سچویشن سے تھوڑا مایوس بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ پبلک ریئیکشن نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دے دیتے ہیں، کچھ اور بات کر دیتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کی بات سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح طیب اردگان کے لیے عوام باہر نکلی تھی، اس طرح پاکستانی کو نکلنا چاہیے، تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس دن عمران خان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، اس کے لیے پبلک باہر نہیں نکلی، عوام میں مجھے وہ غم و غصہ نظر ہی نہیں آیا۔ اسی طرح اگر آج اس کو نااہل کر دیں تو یہ لوگ چپ کر کے یوں بیٹھ جائیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت روزانہ ایک ایسا سٹیپ لیتی ہے اور دلیرانہ طریقے سے، وہ کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی سپورٹ ان کو نہیں ہے، یہ لوگ جو پی ڈی ایم کے بیٹھے ہوئے ہیں ریجیکٹڈ ہیں، عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن چونکہ عوام کا ریئیکشن نہیں ہے، ان کے نفرت ضرور ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریئیکشن نہیں ہے حکومت کی چیرہ دستیوں کے اوپر، نتیجہ یہ کہ وہ کرتے جائیں گے اور کریں گے، کیوں نہ کریں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشن کمیشن دبا رہا ہے، دوسری طرف انصاف کا حصول قطعاً ممکن نہیں رہا، یک طرفہ انصاف، اور یہ جی آئی ٹی اور وہ جو کچھ بھی، یہ سب فضول کہانیاں، ان سے نہ کچھ نکلے گا نہ ملے گا۔
اگر ہم ان کی نیتیں دیکھیں، یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارا دھندا کر رہے ہیں، تو نیت ایک ہی ہے کہ اپنے جرائم جو ہیں ان کو ختم کرانا ہے، جتنے جیسے کرپشن کے کیسز اور سب کچھ ختم کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کسی کو انصاف نہیں لینے دینا۔ یہ وہ حالات ہیں جس سے کہ آج آپ دوچار ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح یہ معاملات زیادہ دیر تک چلائے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ناانصافی یہ تو قطعاً قابل قبول نہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام اس پہ اپنا ری ایکشن دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔